یہی ٹائم گناہوں سے بچنے میں انویسٹ کرو گے، بچو گے گناہوں سے، اللہ پہ انویسٹ کرو گے، واللہ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جس نے اللہ کو ٹائم دینا شروع کر دیا کہ ایک انسان کہے بس ہو گئی میری یار، کب سے گناہ 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 گناہ، کب سے حرام ریلیشن، کب سے اس کو بتانا اس کو بتانا، کب سے یہ فلمیں ڈرامے، کب سے اسکرولنگ، تھک گیا ہوں یار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کون ہے وہ جس سے گناہ نہیں ہوتے؟ یہ جتنے بھی موٹیویشن اسپیکرز ہیں جو نیک نیک باتیں بتاتے ہیں، میں اپنی مثال دے رہا ہوں کہ ہم سے نہیں ہوتے، کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے گناہ آپ کے سامنے آ جائیں، آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت کا راستہ نہیں چھوڑ سکتے بھائی، کیونکہ وہ ایک ہی راستہ ہے۔ گناہوں کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے وہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے، توبہ۔ گرنے کے بعد جو ہمارے پاس آپشن ہوتا ہے وہ ایک ہی آپشن ہوتا ہے، دوبارہ اٹھو بھائی، 2-4 قدم اور آگے بڑھو، خیر ہے کوئی نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم گرنا تو نہیں چاہتے، جب کسی سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں گر جاتے ہیں، ٹھوکر لگ جاتی ہے، جان بوجھ کے کون گرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔ تو ہم بھی اللہ کی نافرمانیاں جان بوجھ کے نہیں کرتے، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، بس ہم سے ہو جاتی، علم کی کمی کی وجہ سے، نیک لوگوں کی صحبت نہ ہونے کی وجہ سے، یا غفلتوں کی وجہ سے، اور اس کمبخت موبائل کی وجہ سے۔ 80% گناہ یہ موبائل کروا رہا ہے، مانو یا نہ مانو، جا کے بیٹھ کے سوچو، نہ تم زنا کر رہے ہو، نہ تم چوریاں کر رہے ہو، نہ تم ماں باپ کی نافرمانیاں تو ہوتی ہے، موبائل کے ایڈکٹ، جو موبائل کا ایڈکٹ ہوتا ہے اس سے ماں باپ کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، وہ حقوق نہیں ادا کر سکتا۔ تو باہر جا کے نہ تم کوئی لڑائی شڑائی کر رہے ہو، نہ کسی کا خون کر رہے ہو، بس گھر میں بیٹھے موبائل ہاتھ میں پکڑ کے 80% گناہ کر رہے ہو۔ یہ آیت کب ایکشن میں آئے گی؟ اس آیت سے کب انسان فائدہ اٹھائے گا؟ جب وہ نیک نمازی ہوگا۔ تو نیک نمازیوں کے گناہ تو ویسے ہی جھڑتے رہتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فجر سے لے کے جو ظہر تک اس سے گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، پھر عصر کی پڑھتا ہے تو عصر تک معاف ہو جاتے ہیں، اس طرح مغرب عشاء اور کرتے کرتے سارے دن کے گناہ دھل جاتے ہیں اس کے۔ لیکن یہ 5 وقت کی نمازی کا ریوارڈ ہے نا، اور وہ بھی ایسے گناہ جو اس سے غلطی سے ہو جاتے ہیں، کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے بڑے گناہ، جیسے کہ زنا کر لیا عصر کے ٹائم، اب وہ مغرب کی نماز پڑھے گا تو کیا زنا معاف ہو جائے گا؟ نہیں، توبہ کرے، آئندہ نہ کرنے کا مکمل ارادہ کرے، تب جا کے معاف ہوگا۔ تو یعنی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، جنہوں نے گناہ کیے، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ یعنی گناہ کرنا پہلے جن سے ہوتے ہیں وہی مایوس ہوتے ہیں نا، تو آپ مجھ سے اور آپ سے ہو چکے، چلو تو اب دوسری بات تو مان لو نا اللہ کی، اللہ نے کہا تھا گناہ نہ کرو، ہم نے کر لیے، اب اللہ دوسری اپورچونٹی دے رہا ہے کہ اوکے فائن، مایوس مت ہو، واپس آ جاؤ۔ میں کہوں نہیں اللہ، اب میں اب آپ کا سامنا نہیں کر سکتا۔ ابے یہ تو جو اچھا بن رہا ہے نا، یہ تیری اچھائی نہیں ہے، یہ تجھے لے ڈوبے گی۔ اللہ کی رحمت کو کون نو بولے گا بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا، لوگ بیوقوف سمجھیں گے کہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ مجھ سے سال پہلے یہ ہوا تھا، 2 سال پہلے ہوا تھا، آج یہ ہوا تھا، پرسوں یہ ہوا تھا، وہی جو ہوا سو ہوا، سدھارو اپنے آپ کو۔ جب بھی تمہیں نفس اور شیطان گناہوں کی طرف ابھارے، یاد رکھنا اللہ کا ذکر تیز کر دو، اللہ کو یاد کرو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، تسبیحات شروع کر دو، سجدہ کر لو، کوئی نفل نماز میں کھڑے ہو جاؤ، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر دو۔ یہ نہیں کرو گے نا تو بیٹھے بیٹھے تو کوئی فرشتہ آ کے تمہیں گناہوں کے میدان سے سائڈ پہ نہیں کرے گا بھائی، تم آئے عبادت کے لیے ہو، تقوی اختیار کرنے کے لیے ہو، تو تقوی متقی بندہ کیا کرتا ہے؟ یہی کرتا ہے نا، خود کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ وہ ایک ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے شعر ہیں، ان کے اشعار ہیں کچھ، تو جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگ ہے نا اپنی تمناؤں کا پورا ہونا چاہتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے کہ بس میری تمنائیں پوری ہو جائیں، جو میرے دل میں آئے، چاہے اچھا ہو برا ہو، مشکل ہو آسان ہو، بس آرزویں پوری ہوتی رہیں۔
تمنائیں پوری ہوتی رہیں. جس پہ دل آئے اگلے دن مرید بن جائے, جو چیز اچھی لگے اگلے دن ملکیت میں آ جائے, جو خواہش ہو صبح رات کو اگر کوئی اچھا خواب دیکھوں تو صبح حقیقت میں وہ پورا ہو جائے. واہ بھائی, کون سی دنیا میں رہ رہا ہے؟ یہ زمین ہے, دیکھ ذرا ان پہاڑوں کو, ان چلتے ہوئے سمندروں کو دیکھ, کوئی ہواؤں کو دیکھ, کچھ آنکھیں روشن کر. تو اس زمین پہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا یہ ایک آزمائش کا گھر ہے, یہ مشکلوں اور مشقتوں کا گھر ہے. ٹھیک ہے, آرزویں اور تمنائیں انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اینی ہاؤ کہ انسان اپنی تمناؤں کو پورا کرنا چاہتا ہے, خواہشوں کو پورا کرنا چاہتا ہے, اور جب جب اس کی خواہشیں پوری ہوں گی تب تب اسے لگے گا کہ دنیا جنت ہے یار, کاش اس میں موت نہ ہو. لیکن جب اس کی کوئی تمنا, کوئی خواہش, کوئی آرزو ہٹ ہوگی, نہیں پوری ہوگی, ڈیلے ہوگی, مایوس ہو جائے گا, ناشکری کرے گا. جو چیزیں ٹھیک ہوں گی ان میں بھی انوالو ہونا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے, اور دوسری غلطی یہ کرتا ہے کہ یہ اللہ کے ارادوں پر نگاہ نہیں رکھتا, اپنی خواہشوں کی فکر کرتا ہے, یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, لیکن وہ یعنی اپنے آپ کو بہت بڑا ایک انٹیلیجنٹ بندہ سمجھتا ہے, خود کے لیے دو اچھے فیصلے کر نہیں سکتا اور کہتا ہے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, سورج کو یہاں سے نہیں وہاں سے نکلنا چاہیے, یہ آسمان نیلے رنگ کا نہیں پیلے رنگ کا ہونا چاہیے. اسی طرح زندگی میں بس کھچڑی بنا رہا ہوتا ہے کہ یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے, حالانکہ اللہ کے ارادوں پر ان کی نگاہیں نہیں ہوتی کہ بندہ انتظار کرے, سمجھے, دیکھے کہ اللہ نے میرے لیے جو فیصلے کیے ان فیصلوں سے میں نے کیا سیکھا, مجھے کیا فائدہ ہوا. جب وہ فیصلے ہو رہے تھے میں تو کہہ رہا تھا مشکل ہے, میں تو کہہ رہا تھا پتہ نہیں کیا ہوگا, لیکن جب اللہ نے فیصلے کیے تو کتنی زندگی پرسکون ہو گئی یار. یعنی اللہ سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں. تو انسان کی چاہتے ہیں بھلے اس کے ذہن میں آئے بھائی ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا, تو ہوتا تو وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو بیچ میں یہ کھچڑی کیوں بنا رہے ہو مائنڈ کے اندر, یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. تو جب بھی شیطان اور نفس آپ کو اللہ رب العزت سے غافل کرنے کی پلاننگز کرے, غافل آپ کب ہوتے ہو؟ جب آپ اللہ کو بھول جاتے ہو, دنیا کو ٹائم دیتے ہو, گناہوں کو ٹائم دیتے ہو, گناہوں میں انوالو ہوتے ہو, 5-10 منٹ کی لسٹ کی خاطر آدھے 2 گھنٹے کا گناہ کرتے ہو, پھر آپ مکمل طور پر غائب ہو جاتے ہو, خود کو کھو دیتے ہو. آنکھیں کھلی تو ہوتی ہیں بظاہر لیکن بند ہو جاتی ہیں, کان بظاہر ٹھیک ہوتے ہیں لیکن آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہوتا, دل دھڑک رہا ہوتا ہے لیکن اس پر اثر نہیں ہو رہا ہوتا. ٹھیک ہے, تو پھر ہم پڑھے لکھے جاہل بن جاتے ہیں, پھر اللہ کی حدودوں کو کراس کر دیتے ہیں. تو اللہ کی یاد میرے لیے آکسیجن سے بھی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, میں نہیں مروں گا ڈونٹ وری دنیا کے ظلم سے, دنیا کے تھپڑوں سے مجھے چوٹیں ضرور آئیں گی لیکن میری جسم سے جان نہیں نکلے گی. لیکن واللہ یہ اللہ کی یاد کی غفلت تو میری ہڈی توڑ دے گی, اندر سے ہڈیاں توڑ دے گی. یہ تو جیتے جی بندے کو مار دیتی ہے. پزل ہو جاتا ہے کہ یار بندے کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ گاڑی بھی چلا رہا ہوں, کھا بھی رہا ہوں, پی بھی رہا ہوں, پہن بھی رہا ہوں, دوست بھی ہے, یار بھی ہے, گھر بھی ہے, محلوں کی طرح زندگی ہے, شان و شوکت میں ہوں, پھر بھی مجھے کیا چاہیے. اور پھر غفلت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائمز تو انسان کا اپنی کمی پر یعنی اللہ کی یاد سے غفلت پر نظر بھی نہیں جاتی, اسے پتہ ہی نہیں, وہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہا ہوتا کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ تو ہے, وہ ایک الگ بات ہے لیکن اللہ نہیں ہے نا. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب والی سچویشن نہیں بن سکتی نا. پیسے سے آپ این کے خرید سکتے ہو, نظر تو نہیں خرید سکتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو, جو بھی تمہارے دلوں میں. اب اپنے دلوں پر ذرا کیفیت اپنی نگاہ ڈالیں کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے, کیا سوچ ہے آپ کی. وہ دل اندھیروں میں ہے, روشنیوں میں ہے, اس دل میں اللہ سے جڑنے کے جذبے ہیں نہیں ہیں, وہ دل گناہوں میں انوالو ہے یا نیکی کے کچھ جذبے ابھی باقی ہیں اس میں. یعنی ہاں جو بھی ہے آپ کے دل میں, اب میرے دل میں پوری کائنات ہے, آپ کے دل میں بھی پوری کائنات ہے, اس کائنات پہ ذرا غور کریں یہ کیا ہے, اور پھر اس کو ریلیٹ کریں اللہ سے کہ
کہ اللہ کو یہ سب نظر آ رہا ہے، اللہ سب یہ جان رہا ہے، میرے دل کے جذبے، میرے دل کے ارادے، میرے دل کی نیت، میرے دل کے خیالات، میرے دل کی دنیا جیسے مجھے نظر آ رہی ہے، اس سے کئی گنا کلیئر طریقے سے، شارپ طریقے سے میرے رب کو نظر آ رہی ہے، وہ جان رہا ہے سب کو. ٹھیک ہے، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، غافل نہیں ہے. ہم جو کر رہے ہیں زمین پہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. آپ نے آج کا دن جو اس زمین کے اوپر گزارا، جہاں جہاں آپ گئے، جو جو آپ نے کیا، جس جس کے ساتھ آپ رہے، جو جو بات آپ کے منہ سے نکلی، جو جو قدم آپ نے اٹھایا، سب یوں محسوس کرو جیسے وہ نوٹ ہے، اسے ریکارڈ کر لیا گیا. اب غور کرو کہ میں نے اور آپ نے اللہ کی نظروں کے سامنے رہ کر کیا کچھ کیا ہے. آج کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، کتنی سستیاں کی. کہاں پر ضمیر نے کہا تھا کہ یہ کرو، لیکن میں نے ضمیر کو کہا تھا نہیں، میرا موڈ نہیں ہے. کہاں پر دل نے کہا تھا کہ آؤ یار تھوڑا سا نیک بن جاتے ہیں، تھوڑا گناہوں کو روک دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا نو، شٹ اپ، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. سوچو اگر زندگیوں پہ غور ایسے ہی کیا جاتا ہے بھائی، نہیں مشکل ہے، کنگریچولیشنز، غفلتوں کا سما ہے، جاؤ دنیا میں گھومو پھرو مزے اڑاؤ، واللہ اتنے کامیاب، اتنے دور نکل جاؤ گے، دولت بھی ہاتھ آ جائے گی، لڑکی بھی ہاتھ آ جائے گی، پیسہ بھی آ جائے گا، شہرت بھی آ جائے گی، نام بھی کما لو گے، بہت لگژری لائف مل جائے گی. جاؤ جاؤ ابھی سے محنت اسٹارٹ کر دو. کیونکہ ایسا بندہ جو اللہ کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ دوسری طرف خود کو دنیا کے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے. یہ یاد رکھیں، دنیا سے دل لگانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی طرف سٹیپ اٹھائیں گے تو یا تو اٹھانے سے پہلے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، یا اٹھائیں گے نہیں، یا ان کا دل نہیں کرے گا، یا وہ کہیں گے مجھ سے نہیں ہوگا. اس طرح کی سچویشنز. اور جو واقعی اٹھانا چاہتے ہیں نا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب میں دنیا حاصل کر سکتا ہوں، خون پسینہ بہا سکتا ہوں، تو یار اللہ تو رہبر، محسن، سمجھنے والا. ایک باس کو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے جو انسان کی حالت ہوتی ہے نا، امیجن نہیں کر سکتے. آپ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی نا کمپنی میں، رائٹ، سو آپ خود کو بچانے کی، حالانکہ آپ کی غلطی تھی، آپ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کی اس غلطی سے کمپنی کو لاس ہو گیا. اب جو آپ کو ڈر گھیر رہا ہے نا کہ باس کو کیا کہوں گا، یہ کیا کہوں گا، وہ کیا ہوگا، فلانا کیا ہوگا، فلاں، کتنا مشکل ہے نا اپنا آپ کسی دوسرے کو ایکسپلین کرنا کہ بھائی میں صحیح تھا، میری غلطی تھی، لیکن میں جان بوجھ کے میں نے یہ نہیں کیا. اور پھر شک بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں معاف کرے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جاب پہ رکھے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ریکوری نہ مانگ لے. لیکن ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اپنا آپ دوسروں کو سمجھانے میں، رونا دھونا بھی شروع کر دیتے ہیں، معافیا بھی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اللہ جو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، جس کے سامنے منت نہیں کرنی پڑتی انسان کو، بس اللہ کو کہتا ہے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بلکہ انسان سے منتیں اللہ نہیں کرواتا. یہ یاد رکھنا، اللہ نے تو معاف کرنا ہوگا تو وہ تو آپ توبہ کرو نہ کرو اس نے معاف کر دینا. وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ آپ کیسے ہو، آپ نے گناہ کیوں کیے، آپ نے غفلت کیوں کی. جب آپ کو ریئلائز ہوگا تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کو مجھے ثبوت دینے پڑ جائیں گے. اللہ پوچھے تو اتنا انڈرسٹینڈنگ رب، تو اسے اس کے لیے کوشش، اس کے لیے ایفرٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سینی ہاں وہ سب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تھوڑا تھوڑا جانے بھی اللہ کو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر آپ برے ہو تو آپ کو اللہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے، لیکن کیسے کرے گا؟ جب آپ اسے قادر سمجھو گے، قادر سمجھو گے. آپ کسی سے مدد کب مانگتے ہو؟ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے. آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ پیسے والے کے پاس جاؤ گے نا. تو یہ آپ کا جانا جو ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہے آپ کا، یہ اسٹرگل ہے آپ کی. آپ جاؤ، اب بھلے پیسے دینے والا آپ کے علم میں ہو، ہاں
اور آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچتے رہو کہ اس کے پاس پیسہ ہے, وہ میری ہیلپ کرے گا, اور آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ کرے گا, لیکن آپ جاؤ گے نہیں. تو یہ فرسٹ سٹیپ اٹھانا ضروری ہوتا ہے. یہی اللہ کے لیے جو 2-4 قدم شروع میں انسان اٹھاتا ہے نا, یہ انسان کی بہت بڑی عبادت ہوتی ہے, اور اللہ دیکھنا بھی یہ چاہتا ہے. اللہ انسان کا وہ قدم اٹھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے جس میں اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا, جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ مشکل ہے, اور وہ اٹھاتا ہے. نہیں ہاں اچھا, تو پھر اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے. اگر برے ہو آپ اللہ کو کہو, اللہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں. نماز میں کھڑے ہو جاؤ, وضو کر کے ذکر کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو, بے بس بن جاؤ, لاچار بن جاؤ, کمزور بن جاؤ, اللہ سے کہہ دو اللہ مدد کی ضرورت ہے آپ کی, بس بات ختم. 2-4 دن مانگو, دل سے مانگو, پرائیورٹی کے ساتھ مانگو, سچے جذبوں کے ساتھ مانگو, اللہ کر دے گا ہیلپ. یار 2-4 دن کی سٹرگل کرو اللہ کے لیے. کوئی زندگی میں ایک ایسا دن تو گزارو کہ جو صبح سے لے کر رات تک اللہ کے احکامات, اللہ کی حدودوں کے اندر ہو, جس میں کوئی نافرمانی نہ ہو. بلکہ ہم یہ ایک ٹاسک رکھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے کل کا دن ہم ایسے گزاریں گے کہ صبح فجر سے لے کے رات کو عشاء کی نماز, یعنی سونے تک ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے. کیا خیال ہے؟ مشکل تو نہیں ہے یہ ٹاسک نا؟ چل ایک دن کی زندگی اللہ کے نام, واہ اچھا ہوگا. ایزی کرتے ہیں, گیم کو ایزی کرتے ہیں. کل کی زندگی, ابھی تو ہم سونے والے ہیں نا, ابھی بھی اللہ کو ہی دے رہے ہیں آپ, بلکہ آج سے. لیکن کل ہماری نظریں یہ ہوں گی کہ کل فجر سے میں سٹارٹ لوں گا اللہ کے لیے, اور سارا دن 24 گھنٹے کی زندگی میں اس پہ نظر رکھوں گا. سونا بھی ہے, کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, چلنا بھی ہے, کام بھی کرنا ہے, جاب بھی کرنی ہے, اسٹڈی بھی کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے. لیکن وہ گناہ جو مجھ سے ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں, بس صرف ان کو نہیں کرنا کل. ٹھیک ہے, اگر آپ کل کامیاب ہو گئے ان گناہوں سے بچنے میں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اگلے دن پھر وہ کرو, اگلے دن پھر وہ کرو. یار یہ 3-4 دن کی محنت اگر آپ نے کر لی, آپ کا بیڑا پار, مزہ آئے گا. وہ آج میرا ایک دوست تھا, وہ مجھے ملا ظہر کی نماز کے بعد, تو کوئی ڈسکشن ہوئی, تو مجھے کہتا ہے علی آپ کو پتا ہے مجھے سب سے زیادہ مزہ کب آتا ہے؟ تو میں نے کہا کب آتا ہے؟ کہتا ہے یار جب میرا دل گناہوں کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا, اور نفس مکمل اس کوشش میں ہوتا ہے کہ میں وہ گناہ کر لوں, اور میری نظر پہلے سے ہی اس سچویشن پہ ہوتی ہے کہ کب میں بے بس ہوں, کب مجھے نفس کوئی گناہ کرنے کا آئیڈیا دے گا. تو جیسے ہی مجھ پر یہ فیلنگز آتی ہے نا, میں اسی وقت اپنا فیصلہ چینج کر لیتا ہوں. کہتے ہیں وہ نفس کی خواہش کو جب میں پورا نہیں کرتا نا, اور وہ پورا نہ کر کے جو اپنے نفس کو 2-3 منٹ کے لیے تنگ کر کے 2-3 منٹ کے بعد جو میں وہ سکون فیل کرتا ہوں, اور جو مجھے یہ احساس گھیرتا ہے نا کہ واہ میں نے اپنے رب کی خاطر نفس سے لڑائی کی اور میں جیت گیا, کہتے یہ میری زندگی کا سب سے ونڈرفل مومنٹ ہوتا ہے. اس میں بہت ریلیکس فیل کرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ واہ, میں نے کہا یہی تو تقویٰ ہے, یہی تو تقویٰ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں, متقی بندہ کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ کبھی کانٹے دار راستے پر چلے ہو, یعنی کسی ایسے راستے سے چلے ہو جہاں لیفٹ رائٹ آگے پیچھے کانٹے ہو, نقصان دینے والی چیزیں ہو. ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں نا, اکثر ایسے راستے ہوتے ہیں, جنگلوں میں جاتے ہیں ایسے راستے ہوتے ہیں نا. تو ایسے راستوں پر چلتے ہوئے جیسے آپ اپنے کپڑوں کو اور جسم کو بچا رہے ہوتے ہیں ان کانٹوں سے, اسی طرح انسان اپنے آپ کو بال گناہوں سے بچائے. تقویٰ کہتے ہیں اسے. اور متقیوں کا جو ریوارڈ ہے وہ اچھا, متقیوں کا ایک ریوارڈ تو اس دنیا میں یہ ہے کہ انہیں قرآن بہت اچھے طریقے سے سمجھ آتا ہے.
قرآن سے وہ لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں واللہ، جو متقی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کتاب اسی کو سمجھ آتی ہے جو اپنے تقوی پر محنت کر رہا ہوتا ہے، یعنی گناہوں سے جو بچ رہا ہوتا ہے رب کی خاطر. یہ نہیں کہ دنیا بچ رہی ہے تو میں بھی بچوں، نہیں، اللہ کی خاطر. نفس، یہ دیکھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے. یہ ساری کتاب ہمیں جو ہاں چلو اب ایک چیز اور نکال لیتے ہیں اس سے. میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ ہمیں قرآن سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں قرآن سننے میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں گناہ انوالو ہوتے ہیں. گناہ انسان کے ذہن کو اندھیروں کے حوالے کر دیتے ہیں. جو گناہوں سے بچتا ہے نا اسے قرآن سمجھ آتا ہے، وہ قرآن کے لیے ٹائم بھی دیتا ہے، وہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کرنے میں انٹرسٹڈ بھی ہوتا ہے. ھدی للمتقین، یہ تو ڈر رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے، خزانہ ہے، جنت کا ٹکٹ ہے. دنیا اور آخرت کی کامیابی ڈر رکھنے والوں کو اس کتاب میں نظر آتی ہے. لیکن گناہ کرنے والے انسانوں کو، غفلتوں والے انسانوں کو قرآن سے وحشت، ڈر، دل نہ لگنا بھاری بھاری لگتی ہے. یہ پھر تو کرنا کیا ہے؟ ان گناہوں کو چھوڑنا. گناہوں نے آپ کی سکلز، یہ گناہ آپ کے سکلز کھا رہی ہے. اور مسئلہ نہیں ہے، آپ کی مثال ایسی ہے جیسے آپ کے پر نکلے ہوئے ہیں، آپ اڑنا چاہتے ہو اور آپ اڑ سکتے ہو، اور بہت اونچی اڑان اڑ سکتے ہو. آپ کے اندر سکل ہے، لیکن آپ تھوڑے سے زمین سے اتنے سے اڑے ہوئے ہو، لیکن آپ کے پیروں میں زنجیریں ہیں 2-4، اور ان زنجیروں نے آپ کے آگے کا سفر روکا ہوا ہے. جیسے ہی وہ زنجیریں کوئی کھول دے، گئے اب تو نظروں سے اوجھل. آپ کی بلندیاں آسمانوں کو چھوئیں گی. اب یہ زنجیریں 2-4 گناہوں کی ہیں، جو مجھ میں بھی ہے، آپ میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے. اکڑ ہو سکتی ہے، غرور ہو سکتا ہے، تکبر ہو سکتا ہے، غفلت ہو سکتی ہے، موبائلوں پہ فضول چیزوں، فضول گند دیکھنا ہو سکتا ہے، زنا ہو سکتا ہے، چوری ہو سکتی ہے، حرام ریلیشن شپ ہو سکتا ہے، جس میں ایمان کی حالتوں میں ہونے کے باوجود انسان کا ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ ہوتی بری چیز ہے. یہ گناہ ہے. ٹائم ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، جہاں بھی کرو گے حاصل ہوگی. گمراہیوں میں ٹائم انویسٹ کرو گے، گمراہیاں ملیں گی آپ کو. گناہوں میں ٹائم انویسٹ کرو گے، گناہ آسان ہوں گے آپ کے لیے. لوگوں پہ ٹائم انویسٹ کرو گے، 2-4 لوگ آ جائیں گے فضول قسم کے آپ کی لائف میں، اور وہ مل کے آپ کا ٹائم کھائیں گے. پھر یہاں سے بھی تھپڑ ماریں گے، وہاں سے بھی تھپڑ ماریں گے، اور تم اپنے آپ کو غائب کر دو گے. جی حضوری کرتے رہو گے، اپنا غلام بنا لیں گے تمہیں. آگے کا راستہ بھول جاؤ گے. تمہاری کندھوں پہ پاؤں رکھ کے وہ تو اونچے وہ آگے نکل جائیں گے، تم دب جاؤ گے. تو یہی ٹائم اگر آپ قرآن پہ لگاؤ گے، قرآن آئے گا سمجھ، واللہ آئے گا. یہی ٹائم گناہوں سے بچنے میں انویسٹ کرو گے، بچو گے گناہوں سے. اللہ پہ انویسٹ کرو گے، واللہ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، جس نے اللہ کو ٹائم دینا شروع کر دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ کہتا ہے میں کسی کی ذرے برابر بھی نیکی ضائع نہیں کروں گا، اسے اس کا بدلہ دوں گا. تو اللہ کو ٹائم دینا بن مانگے، یہ تو ایک بہت بڑا ایمانی فیصلہ ہے، متقیوں کا فیصلہ ہے کہ ایک انسان کہے بس ہو گئی میری یار، کب سے گناہ 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 گناہ، کب سے حرام ریلیشن، کب سے اس کو بتانا اس کو بتانا، کب سے یہ فلمیں ڈرامے، کب سے اسکرولنگ، تھک گیا ہوں یار. اور اس کی غفلت کی آنکھ بند ہو جائے اور ریالٹی کی آنکھ کھل جائے، وہ آنکھ کے جو اسے آخرت دکھانا شروع کر دے، بس ہو جاتا ہے. تو گناہوں سے دور ہونا ہماری اولین کوشش ہے. جب تک ہم گناہوں میں انوالو رہیں گے تب تک ہمیں ہماری نیکیاں مزہ نہیں دیں گی، کیونکہ سارے مزے تو گناہوں کے ہیں. اب گناہوں کا اب مجھے بتاؤ،
جس کی 4 شادیاں ہوتی ہیں, ہاں اس نے 4 بیویاں رکھی ہوتی ہے, تو وہ ایک وقت میں ایک ہی کو ٹائم دے گا نا, ایک ہی کے پاس جائے گا نا. بندہ ہے نا, 3 تو اگنور ہو گئی. تو اب میں بندہ مومن ہوں, ٹھیک ہے, یا تو میں اللہ کو چوز کروں گا یا پھر شیطان کو. شیطان کی مانتے مانتے میں اللہ کی نہیں مان سکتا, اللہ کی مانتے مانتے میں شیطان کی نہیں مان سکتا. یا تو میں نیکی کروں گا یا بدی کروں گا, ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ ہے. تو اگر زیادہ بدیاں کروں گا میں برا انسان بن جاؤں گا, نیکیاں کروں گا نیک انسان بن جاؤں گا. بس یہی چیز ہے. آپ کو اپنا آپ اسی لیے برا لگ رہا ہوگا شاید کہ آپ برائیاں کر رہے ہیں. چھوڑ دو, نہ کرو. اللہ نے تو ابھی 2 منٹ میں معاف کر دینا. بس آپ بن گئے اچھے انسان. اب کرو نیکیاں. بھائی برا بننے کے لیے برائیاں شرط ہے, تو نیک بننے کے لیے نیکیاں بھی تو شرط ہے نا. یا وہی بات ہے کہ نہیں, نیک تو میں بیٹھے بیٹھے بننا چاہتا ہوں. برا انسان بننے کے لیے کوشش بھی ہے, اسٹرگل بھی ہے, محنت بھی ہے, سوچ بھی ہے, عقل بھی استعمال ہو رہی ہے, پیسہ بھی استعمال ہو رہا ہے, ٹائم بھی انویسٹ ہو رہا ہے, لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے. اتنی محنتیں کرنے کے بعد جا کے برائیاں کرتا ہوں اور پھر برا انسان بنتا ہوں. لیکن جب نیک بننے کا خیال آتا ہے تو کچھ ہوتا ہی نہیں. بدل کرتا ہے کہ کوئی جادو کی چھڑی لے کر آئے, آبرا کا ڈابرا بولے, مجھ پر ایک جادو وادو کرے اور میں ایک دم بیٹھے بیٹھے اللہ والا بن جاؤں. جب نماز کا وقت آئے تو کچھ ایسا ہو کہ میں خود ہی جاؤں, وضو کروں, پھر میں خود ہی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں, خود ہی میں سجدے کروں, خود ہی میں سلام پھیروں, اور مجھے یہ لگے کہ ہاں میں نے نماز پڑھ لی. ایسا تو نہیں ہوتا یار. برا انسان بننے کے لیے برائیاں ضروری, نیک انسان بننے کے لیے نیکیاں ضروری. برا انسان بننے کے لیے بھی مجھے مہینوں کی سٹرگل کرنی پڑتی ہے, تو نیک انسان بننے کے لیے بھی مجھے ہفتے 2 ہفتے کی سٹرگل کرنی چاہیے. یہ بات کیا 10 دفعہ سنو گے تب کرو گے عمل؟ مشکل ہے. اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ عصر کی قسم انسان خسارے میں. جو بھی پیدا ہو رہا ہے سب خسارے میں پیدا ہو رہے ہیں بھائی, یہ دنیا ہے ہی خسارہ. سارے انسان خسارے میں, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. لیکن وہ خسارے سے بچ گیا, اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا, اس نے اپنے آپ کو کامیاب کر لیا جو ایمان لے آیا اپنے رب پر. سارے وہ جب آنکھ کھولے وہ دیکھتا ہے کہ لوگ بتوں کو پوجا کر رہے ہیں, دیکھتا ہے لوگ چاند ستاروں کی اور لوگوں کی غلامیاں کر رہے ہیں, مخلوق کو سجدے کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ کہے نہیں, میرا رب تو وہ ہے جو رات اور دن کو تبدیل کرتا ہے, جس نے آسمان اور زمین کو بنایا. میں تو اس مخلوق کی عبادت نہیں کر رہا, میں تو اللہ کی عبادت کروں گا. میرا رب تو اللہ ہے, مجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے, میں تو اللہ کی طرف لوٹ کے جانے والا ہوں. تو جو اللہ پر ایمان لے آئے اور پھر اللہ کو مان کر پھر اللہ کی مانے, وعملوا الصالحات, نیکیاں کرے, خود کو نیک بنائے, یہ انسان خسارے سے بچ گیا. یہ انسان گمراہیوں سے بچ گیا, غفلتوں سے بچ گیا, اللہ کی نافرمانیوں سے بچ گیا, اندھیروں میں جانے سے بچ گیا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, حق بات کی تلقین کی, حق کو پہلایا, حق میں رہا, حق کے دائرے سے باہر نہیں نکلا, حق کے دائرے کے اندر خود بھی رہا, لوگوں کو بھی بلایا. وتواصوا بالصبر, اور صبر سے کام لیا, صبر کی تلقین کی, خود بھی صبر کی, دوسروں کو بھی صبر کا درس دیا. واویلے نہیں مچائے, ہائے میں لٹ گیا, میں برباد ہو گیا, میں تباہ ہو گیا, یہ کیسا ہو گیا, یہ کیسا ہو گیا, یہ کیوں ہو گیا, یہ والا سینس نہیں ہے بھائی. آسمان ٹوٹ گیا, قیامت آ گئی, رات کو میں نے خواب دیکھا, اس میں تو یہ ہو رہا تھا, وہی خواب تھا. اٹس اوکے, تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی خوابوں پہ نہیں کھڑی, ریئل میں دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. اینی ہاؤ, تو یہ انسان پھر خساروں سے بچ جاتے ہیں. جو اللہ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں وہ انسان خساروں سے بچ جاتے ہیں بھائی. تو آؤ اللہ کی طرف. آج سے پہلے جو ہوا سو ہوا, آج کے بعد کی سوچو کیا ہونا ہے.
کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں سے کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ 2 سال غفلت میں نکل گئے، 4 سال غفلت میں نکل گئے، 20 سالوں سے گناہ تھے، کمزوریاں تھی، سستیاں تھی، ہو گئی، اوکے فائن، آگے کیا کرنا ہے وہ سوچو، ٹھیک ہے؟ چلو دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا اول اولین یا آخر آخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے رب، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو ختم فرما، اے اللہ ہمیں نیک انسان بننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم، فاعف عنا یا غفور یا کریم۔ اے اللہ مغفرت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں گناہوں سے پیچھے کر لے، اپنی مدد کر کے اے اللہ ہمیں گناہوں سے پیچھے کر دے۔ اے اللہ آج سے پہلے جو زندگی جیسے زندگی گزری اس پر ندامت اختیار کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے بعد اے اللہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارا ساتھ دے، بے شک تو بہترین مددگار ہے، بہترین دوست ہے۔ یا رب کریم ہماری کمزوریوں کو ہماری طاقت بنا، ہماری سستیوں اور غفلتوں کو دور فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی اپنی نظروں میں کامیاب فرما۔ اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، جو لوگ اس دنیا سے جانے والے ہیں ان کو اے اللہ مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جو لوگ اس دنیا میں رہنے والے اے اللہ ان کو ہدایت کی پرچائی کے نیچے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے علم کے دروازے کھول دے، اے اللہ ہمارا ظاہر ٹھیک کر دے، ہمارا باطن ٹھیک کر دے، ہماری آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کر دے، کانوں کا سننا ٹھیک کر دے، دماغ کا سوچنا ٹھیک کر دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کے لیے کافی ہو جا، اے اللہ ہماری آزمائشوں کو آسان فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی ایمان سے محروم ہیں اے اللہ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما، جو لوگ گناہوں کی گندگیوں میں اے اللہ مجبوریوں میں اور بے بسیوں میں گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اپنی آخرت کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں اے اللہ ان کے لیے گناہوں کو چھوڑنا آسان کر دے، ان پر اے اللہ رحمت کی نگاہ فرما، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما۔ اے اللہ جو بیمار حال ہے ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہے اللہ ان کی جسمانی بیماریوں کو دور فرما، جو ذہنی قلبی اور روحانی بیماریوں میں انوالو ہے اے رب تو شفا دینے والا ہے، تو رازق ہے، تو خیال رکھنے والا ہے، ان کے حال پر رحم فرما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جتنے بھی لوگ آج تیری رضا کے لیے، تجھے سننے کے لیے اور تجھ سے جڑنے کے لیے اپنا وقت لائے، اپنی صلاحیت لائے، اے اللہ ان کے اس وقت کو قبول فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے دلوں کو نرم فرما، ان کے ذہنوں کو آزاد فرما، ان کی آنکھوں میں نور بھر دے، ان کے ذہنوں میں نور بھر دے، ان کے دلوں میں نور بھر دے، وہ نور کے جس سے دنیا کے تمام اندھیرے روشن، وہ نور کے جس سے دل کے تمام گمراہیاں ختم۔ یا رب کریم ہمیں اپنا لے، یا رب کریم ہمیں اپنا بنا لے، یا رب کریم ہمیں اپنی محبت کا احساس دے دے، یا رب کریم ہمیں خود کو راضی کرنے کے ڈھنگ سکھا دے، اے اللہ ہماری عبادات کو ٹھیک کر دے، ہمارے اخلاق کو ٹھیک کر دے، اے اللہ ہمیں مرنے کے بعد ذلت اور رسوائی سے بچا لے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے، اے اللہ ہمیں اپنی رضا اور اے اللہ اپنی محبت سے نواز دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔